بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 122 ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قبل جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل ہوئی اور جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس سے متعلق احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ایک خاص موضوع کے لیے آپ کے سامنے ہیں کہ پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا، پیغمبر آپ ہم سے مذاق بھی فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس جواب میں پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، لیکن لا اقول الا حقا وصدقا، میں نہیں کہتا مگر وہی بات جو حق ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا جو کلام ہے، پیغمبر کی جو گفتگو ہے، پیغمبر کا جو اقوال ہیں، احادیث ہیں، اس میں حق ہی حق ہے، باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اور پیغمبر جو بھی کہتے ہیں وہ سچی بات ہوتی ہے اور حق پر مبنی بات ہوتی ہے۔ اور جب پیغمبر کی بات سچی ہوتی ہے تو ہم قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے مگر وہی بات کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کی گفتگو، پیغمبر کے اقوال، پیغمبر کے ارشادات، پیغمبر کے احادیث، یہ سب کے سب وحی کا ایک حصہ ہے۔ تو چونکہ وحی سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق ہم بات کرتے جا رہے ہیں، تو آج کا یہ درس اس میں ایک اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی وحی کا حصہ ہیں، لیکن قرآن مجید میں اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید وحی متلو ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث شریفہ وہ بھی وحی ہے لیکن وحی غیر متلو ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اور احادیث شریفہ اور حدیث اور وحی اور آسمانی کتابوں سے متعلق ہماری عقیدے کو درست رکھے، اور پروردگار ہم سب کو اس وحی کے مطابق، قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔